الرحمن الرحیم۔ کہانی کا عنوان ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سچائی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، بہت بڑے بزرگ اور ولی ہو گزرے ہیں۔ آپ کی ساری زندگی کی تبلیغ و اشاعت اسلام میں گزری۔ بے شمار لوگوں نے آپ سے روحانی فیض حاصل کیا۔ آج بھی دنیا آپ کی تعلیمات سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ آپ کو بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا بے پناہ شوق تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم تو اپنے قصبے جیلان ہی میں حاصل کی، لیکن دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں گاڑیاں اور موٹر کاریں نہ تھیں، اس لیے لوگ قافلوں کی صورت میں پیدل سفر کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کو بھی بغداد جانے والے ایک قافلے کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ قافلہ آپ لکھیں گے بڑا قاف الف فے لام اور بڑی قافلے۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو کچھ خوراک اور 40 اشرفیاں گزر اوقات کے لیے دیں۔ گزر اوقات یعنی مطلب کہ راستے میں ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو وقت گزاری کے لیے۔ آپ کی والدہ نے یہ اشرفیاں آپ کی قمیض کی تہہ میں سی دیں تاکہ محفوظ رہیں، اور چلتے وقت آپ کو خاص طور پر یہ نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ کے قریب نہ جانا۔ آپ نے ماں کی اس نصیحت کو غور سے سنا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ قافلے کے لوگ ڈرتے ڈرتے سفر پر روانہ ہوئے۔ انہیں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں راستے میں ڈاکو قافلے پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ ان دنوں راستے غیر محفوظ تھے اور ڈاکو اکثر قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ آخر وہی ہوا جس بات کا خطرہ تھا۔ قافلے نے ابھی سفر کی 2 ہی منزلیں طے کی تھیں کہ ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے رات کی تاریکی میں اس پر حملہ کر دیا۔ تمام قافلے میں افراتفری اور بھگدڑ مچ گئی۔ بھگدڑ آپ لکھیں گے بے دو چشمی ہے گاف دال اور اڑے۔ بھگدڑ، پہلے دال آتا ہے پھر اڑے آتا ہے۔ اور ڈاکوؤں نے اہل قافلہ کو خوب لوٹا۔ ایک ڈاکو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری قمیض کی تہہ میں سلی ہوئی ہیں۔ ڈاکو نے آپ کی اس بات کو مذاق سمجھا اور ہنستا ہوا آگے گزر گیا۔ اتنے میں ایک اور ڈاکو آپ کے پاس پہنچا اور وہی سوال کیا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری قمیض کی تہہ میں سلی ہوئی ہیں۔ وہ ڈاکو یہ جواب سن کر بڑا حیران ہوا اور آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا اور اسے بتایا کہ یہ لڑکا عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو کے سردار نے تعجب سے آپ کو دیکھا اور پوچھا، لڑکے سچ مچ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے بے ساختہ جواب دیا کہ میں تمہارے 2 ساتھیوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے میری قمیض کی تہہ میں سی دی ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر سردار کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تمہاری یہ بات سچ ہے تو بتاؤ وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ اس پر آپ نے قمیض کی تہہ کو کھولا تو پوری 40 اشرفیاں زمین پر گر پڑیں۔ اشرفیاں دیکھ کر سردار کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے آپ سے مخاطب میں بچوں تو آتا ہے، مخاطب ہو کر کہا، لڑکے تو نے سچ بول کر اپنا راز کیوں فاش کر دیا، حالانکہ تو آسانی سے اپنی اشرفیاں بچا سکتا تھا؟ آپ نے جواب دیا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ میں نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ آپ کا یہ جواب سن کر سردار اس قدر متاثر ہوا کہ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک طرف یہ لڑکا ہے جسے اپنی ماں کی نصیحت کا اس قدر خیال ہے، اور دوسری طرف میں ہوں کہ اپنے مالک حقیقی کے احکام سے غافل ہو کر بے گناہ لوگوں کو لوٹتا ہوں۔ اب سردار کی آنکھیں کھل چکی تھیں، اس کے دل سے غفلت کا پردہ دور ہو گیا۔ اس نے اپنے پیشے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ اس طرح آپ کی سچائی کی بدولت ڈاکوؤں کی اصلاح ہو گئی اور وہ نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے لگے۔ اخلاقی سبق، سچائی میں برکت ہے یا سانج کو آنچ نہیں۔